سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم 4 روزہ سرکاری دورے پر چین روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ عالمی مالیاتی فنڈ کی طرف سے چھٹی قسط کی منظوری ملک کی معیشت اور کرنسی میں استحکام لانے کے لیے حوصلہ افزا ہے۔ صدر نے کہا ہے کہ اداروں کو مستحکم اور میرٹ کو یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیحات ہیں۔ وزیر خارجہ نے علاقائی جغرافیائی اور ماحولیاتی محرکات کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی سے متعلق چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے پر زور دیا ہے۔ بھارت میں سینئر صحافیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک میں آزاد ذرائع ابلاغ کی آواز دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور آج پاکستان سپر لیگ کے 10ویں میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کا مقابلہ اسلام آباد یونائیٹڈ سے ہوگا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان 4 روزہ سرکاری دورے پر چین روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر خزانہ شوکت ترین، منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر، اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین، قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر موید یوسف، مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کے بارے میں معاون خصوصی خالد منصور ان کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم سرمائی اولمپک کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم چین کے صدر شی جن پنگ، وزیر اعظم لی کی کیانگ سے ملاقاتیں کریں گے اور دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ایک مؤثر اور فعال بلدیاتی نظام قومی ترقی کا ضامن ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں پنجاب میں اگلے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مؤثر بلدیاتی نظام کے ذریعے عوام کے زیادہ تر مسائل ان کی دہلیز پر حل کیے جا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایک بلدیاتی نظام کا مقصد اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنا ہے اور اس کامیابی کے لیے معاشرے کے ہر طبقے، خصوصاً خواتین، نوجوانوں، کسانوں اور تاجروں کو اس نظام میں یکساں نمائندگی ملنی چاہیے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے عالمی مالیاتی فنڈ کی جانب سے چھٹی قسط کی منظوری کو حوصلہ افزا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے ملک کی معیشت اور کرنسی مستحکم ہوگی۔ آج ایک ویڈیو بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ اس بات کا مظہر ہے کہ قرض دینے والے عالمی ادارے پاکستان کی معاشی حکمت عملی سے متفق ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے چین کے دورے کے حوالے سے وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم چین سے کہیں گے کہ اپنی صنعتیں پاکستان منتقل کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے خصوصی اقتصادی زون سیار ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ چین وہاں اپنی صنعتیں قائم کرے جو دونوں ملکوں کے لیے فائدہ مند ہوں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان زر شعبے میں بھی چین کے تعاون کا خواہاں ہے۔ ادھر وزیر خزانہ نے بلومبرگ کو ایک انٹرویو میں کہا کہ عالمی منڈی میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کے باوجود رواں مالی سال کے دوران ملک کی معیشت 4.5 سے 5% تک ترقی کرے گی۔ شوکت ترین نے کہا کہ پاکستان درست سمت میں گامزن ہے، تاہم اسے اشیاء ضروریہ کی عالمی سطح پر قیمتوں میں اضافے کے باعث بعض مشکلات کا سامنا ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے چین کے دورے سے پاکستان میں چینی سرمایہ کاری میں مزید اضافہ ہوگا۔ آج ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ طویل مشاورت کے بعد ایک مکمل دستاویز تیار کی گئی ہے جس میں اس بات کو اجاگر کیا گیا ہے کہ پاکستان کس طرح چینی سرمایہ کاری کے لیے ایک پرکشش مقام ہے۔ انہوں نے کہا کہ دستاویز میں ہماری معاشی قوت اور سرمایہ کاروں کو دی جانے والی سہولتوں اور مراعات کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان یہ دستاویز چین کی قیادت کو پیش کریں گے۔ قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر موید یوسف نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کا افغانستان کے استحکام میں اہم کردار ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی چین کے دورے سے متعلق ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کے انخلاء کے بعد افغانستان میں استحکام پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین مشترکہ کوششوں کے ذریعے یہ بات یقینی بنائیں گے کہ افغانستان سے دہشت گردی نہ ہو بلکہ ملک میں تجارت کے مواقع پیدا ہوں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے چین کے دورے کے دوران
چین کے صدر شی جن پنگ، وزیراعظم لی کیقیانگ اور کاروباری شخصیات کو ملک میں سرمایہ کاری سے متعلق ایک کتاب بھی پیش کرے گا۔ پچ بک میں ہر شعبے کی حکومت کی جانب سے فراہم کی گئی تمام سہولتوں کی تفصیلات شامل ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ کہ اداروں کو مستحکم اور میرٹ کو یقینی بنانا سمیت شفافیت حکومت کی اولین ترجیحات ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے آج لاہور میں پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور سے ملاقات کے دوران کیا۔ صدر نے کہا کہ عوام کو صحت اور تعلیم سمیت تمام بنیادی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ اس سال مارچ میں پنجاب آب پاک اتھارٹی کے 1200 منصوبے مکمل کیے جائیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے علاقائی، جغرافیائی، سیاسی، معاشی اور ماحولیاتی محرکات کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی سے متعلق چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں واٹر ڈپلومیسی کے بارے میں ورکنگ گروپ کے پہلے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان شدید آبی قلت کے شکار ملکوں میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی ملک ہونے کے ناطے پاکستان کے وسائل کی دستیابی زرعی معیشت کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک بیان میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ چین کی متعدد کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کرنے کی خواہش مند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کے دورے سے پاکستان اور چین کے درمیان اعلیٰ سطح کے تبادلوں کو فروغ ملے گا اور دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ بین الصوبائی رابطے کی وزیر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں فٹ بال سمیت تمام کھیلوں کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اداروں کے درمیان محاذ آرائی کے باعث فیفا نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کو معطل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الصوبائی رابطے کی وزارت کی جانب سے تمام مسائل کے حل کے لیے بنائی گئی کمیٹی نے اس ضمن میں تمام فریقوں سے رابطے کیے ہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ حکومت صوبے میں ریکارڈ ترقیاتی منصوبے شفاف انداز میں مکمل کر رہی ہے۔ وہ آج اپنے آبائی قصبے بھارتی میں علاقے کے قبائلی عمائدین اور معززین سے خطاب کر رہے۔ بھارت میں ممتاز سینئر صحافیوں نے خبردار کیا ہے کہ ذرائع ابلاغ کو اس وقت ملک میں اپنی بقا کے حوالے سے شدید خطرے کا سامنا ہے۔ بھارت کے پریس کلب کے 64ویں یوم تاسیس کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ آزاد ذرائع ابلاغ کی آواز دبانے اور اسے اپنے تابع بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے ذرائع ابلاغ کو کبھی بھی حتیٰ کہ نوآبادیاتی دور میں بھی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ آج کراچی میں پاکستان سپر لیگ کے 10ویں میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کا مقابلہ اسلام آباد یونائیٹڈ سے ہوگا۔ میچ شام 7:30 زیادہ تر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم شمال مشرقی پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان اور ملحقہ علاقوں میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں اور وسطی علاقوں اور جنوبی پنجاب میں طوفانی اور گرد آلود ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور مظفر آباد 15 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 13، کراچی 28، پشاور 18، کوئٹہ 9، گلگت 10 اور مری 2 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع ابر آلود رہنے، بارش اور برف باری کا امکان ہے، جبکہ جموں میں مطلع ابر آلود اور ہلکی بارش ہوگی۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 12، لیہ -5، اننت ناگ اور شوپیاں میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر
آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔